بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جس صحابی رسول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں ممتاز مقام رکھتے تھے، اور یہ ان 70 صحابہ میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے وقت موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ان کے ہمراہ بیوی بچے بھی تھے۔ ان کی والدہ ام عمار بنو مازن قبیلے سے تھی۔ یہ وہ پہلی خوش نصیب اور بہادر خاتون تھی جس نے دین الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی۔ ان کے بھائی عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کی خاطر اپنا سینہ آگے بڑھایا تاکہ دشمن کی طرف سے جو تیر بھی آئے وہ ان کے سینے میں لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خراش بھی نہ آئے۔ یہ ایمان پرور منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ ارشاد فرمایا، اہل بیت تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نور ایمان جلوہ نما ہوا۔ یہ اپنے ماں باپ، خالہ اور بھائی کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ان 70 صحابہ میں شامل ہو سکیں جنہیں بیعت عقبہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ انہوں نے بھی اپنا ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا اور تاروں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت عقبہ کی سعادت حاصل کی۔ اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب بن گئے اور اسلام اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اس لیے کہ اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے اور نہ ہی انہیں غزوہ احد میں حصہ لینے کا شرف عظیم حاصل ہو سکا، اس لیے کہ اس وقت بھی ابھی تلوار اٹھانے کے قابل نہ ہوئے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر غزوہ میں شجاعت کی ناقابل فراموش داستانیں رقم کی۔ ہم آپ کو ایسی دردناک داستان سنانا چاہتے ہیں جو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کا باعث بنتی ہے، اور اس نے عہد نبوت سے لے کر آج تک لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں لرزہ طاری کیا۔ 9 ہجری میں اسلام اپنے جوبن پر تھا، اسلامی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ جزیرہ نمائے عرب کی ہر طرف سے بے شمار قافلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا برسر عام اعلان کرنے کے لیے جوک در جوک مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ ان قافلوں میں ایک وفد بنو حنفیہ کا بھی نجد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وفد نے اپنے اونٹ مدینہ طیبہ کے باہر ہی بٹھا دیے اور سامان کے پاس مسلمہ بن حبیب حنفی کو چھوڑ دیا۔ یہ وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وفد کی آمد سے بہت خوش ہوئے، ان کی عزت افزائی کی اور آپ نے وفد کے ہر رکن کو قیمتی تحائف سے نوازا اور ان کے اس ساتھی کو بھی تحائف دیے جسے یہ اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ وفد نجد واپس پہنچا ہی تھا کہ مسلمہ بن حبیب مرتد ہو گیا اور برسر عام اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں رسول ہوں، مجھے اللہ نے بنی حنفیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ محمد بن عبداللہ کو قریش کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ اعلان سننے کے بعد قوم اس کے گرد جمع ہونے لگی اور قومی عصبیت کی بنا پر اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ قومی عصبیت کا یہ عالم تھا کہ بنو حنفیہ کی ایک شخصیت نے برملا کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور مسلمہ جھوٹا ہے۔ جب مسلمہ کی حیثیت مضبوط ہو گئی اور ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا، مسلمہ رسول اللہ سے محمد رسول اللہ کی طرف، السلام علیکم، مجھے نبوت و رسالت میں آپ کا شریک کار بنا دیا گیا ہے۔ نصف زمین ہمارے لیے ہے اور نصف قریش کے لیے، لیکن قریش ظالم قوم ہے۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا۔
جب یہ قاصد خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو یہ خط پڑھ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قاصدوں سے پوچھا تم دونوں کی کیا رائے ہے؟ دونوں نے بیک زبان کہا اس سلسلے میں ہمارا وہی موقف ہے جو مسلمہ کا ہے۔ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر قاصدوں کے تحفظ کا بین الاقوامی قانون نہ ہوتا تو آج میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کی طرف ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسلمہ کذاب کی طرف سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور انہیں دو قاصدوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر دیا۔ مسلمہ کذاب کا شر و فساد جب حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک ایسا خط ارسال کرنے کا ارادہ کیا جس کے ذریعے اسے گمراہی سے روکیں، اور یہ خط لے جانے کے لیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ یہ ان دنوں انفان شباب میں تھے اور ایمان ان کے رگ و ریشے میں رچ بس چکا تھا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کا حکم پا کر راستے کے نشیب و فراز سے شاداں و فراں گزرتے ہوئے نجد کے بالائی علاقے میں دیار بنو حنفیہ میں پہنچے اور یہ خط مسلمہ کے سپرد کیا۔ جو ہی مسلمہ نے یہ خط سنا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور غرور سے اس کا سینہ تن گیا۔ کینہ اور بغض اس کے منحوس و مکروہ چہرے سے نمایاں دکھائی دینے لگا اور اس نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پابند سلاسل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور دہاڑتے ہوئے کہا کہ کل دن چڑھتے ہی اسے میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسرے روز مسلمہ نے اپنی محفل جمائی، دائیں بائیں سرکش مریدوں کو بٹھایا، عوام الناس کو بھی دربار میں داخلے کی اجازت دے دی۔ دربار جب لوگوں سے بھر گیا، جب دربار میں کوئی جگہ باقی نہ رہی تو اس نے حکم دیا کہ حبیب بن زید کو پیش کیا جائے۔ آپ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر وہاں پہنچے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے جم غفیر کے درمیان بڑی شان و شوکت کے ساتھ سینہ تان کر اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی عمدہ قسم کا سیدھا نیزہ زمین میں گڑا ہوتا ہے۔ مسلمہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر غیظ و غضب سے مسلمہ کی رگیں پھول گئی اور کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مذاق کے انداز میں کہا میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ یہ سن کر مسلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے ہونٹ کانپنے لگے اور جلاد سے کہا اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو۔ جلاد نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار سے زوردار وار کیا اور جسم کا ایک حصہ چشم زدن میں کٹ کر زمین پر پھڑ پھڑانے لگا۔ اس کے بعد مسلمہ نے دوبارہ پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے غصے سے کہا میں نے تجھے پہلے نہیں بتایا تھا کہ تیری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں؟ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ دیا جائے۔ تو اس کا حکم سن کر جلاد نے ایک اور وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ ڈالا۔ اب یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے برابر زمین پر پھڑ پھڑا رہے تھے۔ مجمع یہ المناک منظر دیکھ رہا تھا۔ مسلمہ سوال کر رہا تھا، جلاد تلوار چلا رہا تھا اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ دیوانہ وار کہے جا رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جسم کا نصف حصہ گوشت کے قتلوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا ہے اور دوسرا نصف زبان حال سے پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ بالآخر ان کی پاکیزہ روح پرواز کر جاتی ہے اور ان کے پاکیزہ لبوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے جن کے دست مبارک پر بیت عقبہ کی سعادت حاصل کی تھی۔
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ان کی والدہ ماجدہ کو ملی تو ارشاد فرمایا، اس لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تھا، اللہ کے ہاں میں ثواب کی طالب ہوں۔ بچپن میں میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت عقبہ کی اور آج اس کا حق ادا کر دیا، اور اگر اللہ نے مجھے قدرت دی تو میں مسلمہ کو عبرتناک انداز میں موت کے گھاٹ اتاروں گی کہ اس کی بیٹیاں سینہ کوبی پر مجبور ہو جائیں گی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی جانب سے اس تمنا کے اظہار کو زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خلیفہ ثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلمان وفور شوق سے چونکڑیاں بھرتے ہوئے مسلمہ کذاب سے نبرد آزما ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام میں بنو مازن قبیلہ کی معزز و غیور خاتون حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ شامل ہوئی۔ یمامہ مقام پر یہ خطرناک لڑائی لڑی گئی۔ میدان کارزاز میں یہ غرور جرائت و شجاعت کا پیکر بنے ہوئے للکار رہی تھی، اللہ کا دشمن کہاں ہے؟ مجھے اللہ کے دشمن کا پتہ بتاؤ۔ جب وہ اس تک پہنچی تو وہ اوندھے منہ زمین پر گرا ہوا تھا اور مسلمانوں کی تلواریں اس کا خون پی رہی تھی۔ اللہ کے دشمن مسلمہ کذاب کا یہ انجام دیکھ کر اس کا دل بہت خوش ہوا، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ بھلا دل مسرور کیوں نہ ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی کیوں نہ ہوتی؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت سے دونوں اپنے انجام کو پہنچے، لیکن ایک جنت کو روانہ ہوا اور دوسرا جہنم رسید ہوا۔